إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد النبي صلى عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، اللہ کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہوگا جس کے پاس نہ مال ہوگا، نہ متاع ہوگا، نہ شہرت ہوگی، نہ دولت ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ مفلس وہ نہیں ہے. قیامت کے روز مفلس جو ہوگا اس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے حاضر ہوں گے کہ جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، اس کے باوجود بھی وہ مفلس ہوں گے. یعنی مفلس اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مفلس کیسے ہوں گے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن ہر ایک کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا. بغیر حساب و کتاب کے وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا کہ اس نے دنیا میں اپنی عمر کہاں گوائی، کیسے گزاری، دولت کیسے کمائی اور کہاں پر کیسے خرچ کیا. ایک ایک طریقے کا بھی جب تک وہ بندہ حساب نہیں دے گا وہ اپنا قدم آگے نہیں اٹھا سکے گا. تو اسی لیے قیامت کا جو طویل وقت ہے، یعنی جو ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. آج ہمارے پاس صرف دن کے 12 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا جو ہر ایک کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا. لیکن اسی درمیان میں جو نیک بندے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے عبادت میں اپنا وقت گزارا ہوگا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں وقت گزارا ہوگا، وہ دن جو غیروں کے لیے 50,000 سال کا ہوگا ان کے لیے صرف کچھ لمحہ ہوگا. تو لہٰذا میرے آقا فرماتے ہیں کہ مفلس وہ ہے قیامت کے روز جب اس سے حساب کتاب لیا جائے گا، جب اس کے اعمال پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، تو جیسے ہی اسے جنت میں جانے کا حکم کیا جائے گا فوراً کچھ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ مالک مولا، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کسی وجہ سے اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ جو اس نے تجھ پر ظلم کیا تھا اس کا بدلہ تم کیا لوگے؟ بندہ کہے گا مولا تعالیٰ اس کے بدلے مجھے آج اس کی کچھ نیکیاں دے دیں. تو بندہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں جس پر اس نے ظلم دنیا میں کیا تھا اس کی نیکیاں اسے ملے گی. اس کے بعد پھر ایک اور آئے گا. اسی طریقے سے دنیا میں جس کسی کو اس نے کبھی زور سے بات کی تھی جس کی وجہ سے وہ خوف کھا گیا تھا، کبھی آنکھیں دکھا کر ڈرایا تھا، یا کبھی کسی وجہ سے اسے ڈانٹا تھا، یا کسی ناحق پر اس نے ظلم کیا تھا، تو یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے اور ایک ایک کہہ کر یہ خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا. اللہ رب العزت ان تمام لوگوں پر جس نے دنیا میں اس نے جن لوگوں پر جس وجہ سے بھی ناحق ان پر ظلم کیا یا دھوکہ دیا یا آنکھیں دکھائی یا ڈرایا تھا، اس کے بدلے اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں میں بانٹی جائیں گی. اب اس کے بعد بھی کچھ لوگ آئیں گے کہیں گے مالک کے مولا یہ وہ شخص تھا جس نے ہمیں دھوکہ دیا تھا، اس نے فلاں دن ہم سے جھوٹ بولا تھا جس کی وجہ سے مصیبت میں کسی نہ کسی وجہ سے لوگ آئیں گے. اب اس کے پاس نیکیاں بھی نہیں، تو پھر عرض کیا جائے گا کہ تم نے اس کا بدلہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر وہ لوگ کہیں گے اے مالک کے مولا تو فیصلہ فرما کرو. فرمائے گا کہ چلو اس کے پاس تو نیکیاں نہیں لیکن جو تمہارے گناہ ہے وہ گناہ بھی سے لے گی. تو جتنے لوگ آئیں گے اس کے گناہ بھی اس کے ذمہ ڈالا جائے گا، یہاں تک کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں رہے گی. اب بتاؤ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے بتاؤ قیامت کے روز سب سے زیادہ مفلس کون ہوگا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر صحابہ اکرام
علی رضوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میرے معزز سامعین اکرام، آج دنیا میں کوئی کسی کی حق تلفی کرتا ہے، چاہے بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوس کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، یا کسی اور کے ساتھ، کام کرنے والوں کے ساتھ، کسی پر مزدور کے اوپر اپنا پاور، اپنا حق دکھا کر اپنا غلط طریقے سے اسے استعمال میں لاتا ہے، تو قیامت کے روز سے ہر چیز کا اسے حساب دینا ہوگا. اور آج جو لوگ اپنے پاور کا غلط استعمال کرتے ہیں اور غلط طریقے سے کسی مظلوم پر ظلم کرتے ہیں، یا کسی کے قرضے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اسے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں فرمایا ہے کہ جب کسی کے اوپر 3 پیسے کا بھی اگر قرضہ ہوگا، وہ ادا کیے بغیر مر گیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی 700 با جماعت نمازیں جو قبول ہو گئی ہیں، وہ 3 پیسوں کے عوض اسے ادا کرنی پڑے گی. تو یہاں پر 700 نمازوں کو دور کی بات ہے، ایک وقت کی نماز ہماری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ نہیں معلوم ہے. تو جو بندہ قرض ادا کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ دنیا جو ہے عمل کرنے کی جگہ ہے. آپ عمل کریں. نعم البدل اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم عمل کرو گے تو وہاں اللہ اس کا صلہ عطا فرمائے گا. اگر آج ہم نے دنیا میں عیش کے ساتھ، عشرت کے ساتھ سب کچھ کر لیا، تو پھر دنیا کی ساری حدیں جو ہم نے ختم کر دی یہیں پر، تو پھر ہمارے لیے معیشت میں کیا رہے گا؟ کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کفار کے لیے دنیا کے اندر اسے ساری جنت کے معاملات دے دیے گئے. یعنی جنت کی خوشیاں جو جنتیوں کو ملتی ہیں اس کے نہیں، بلکہ کفار کو جو دولت مل رہی ہے، شہرت مل رہی ہے، تو دنیا ہی میں ان کے لیے سب کچھ ہے، قیامت میں ان کے لیے کچھ نہیں. اور مومن مسلمان جو دنیا میں تکلیف اٹھاتا ہے یا کسی طریقے سے پریشانی میں وقت گزارتا ہے، تو وہ یاد رکھ لے مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. جب وہ انتقال کرتا ہے تو گویا وہ ایسا ہے کہ قید سے وہ آزاد ہو گیا. اب جب وہ آزاد ہوگا اس کی زندگی کچھ اور ہوگی. تو لہٰذا میرے معزز سامعین اکرام، اگر آپ کا بھی کسی پر حق ہے تو فوراً معافی طلب کروا لیں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، چاہے کوئی بھی ہو. آپ کے ذمہ اگر کسی کا حق ہے اس سے حق معافی دنیا میں کرا لیں، ورنہ بروز محشر یاد رکھیں کہ جب تک ایک ایک تنکے کا بھی حساب وہاں پر نہیں ہوگا، ایک قدم بھی بندہ اٹھا کر آگے نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے ذمہ اگر کسی کا حق ہے تو ہمیں بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کے ذمے ہمارے حق ہیں تو اللہ انہیں بھی ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. حضرات، جیسے روزے کے معاملات ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بغیر عذر شرعی، جیسے آپ نے اس سے قبل سماعت فرمایا کہ عذر کیا ہے، بیماری، سفر، یا وہ عورت جو حمل کے ساتھ ہے جس کے بچے چھوٹے ہیں، یہ وہ عذر ہے، یا بخار ایسی شدت کی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ تمام عذر ہے. یہ عذر شرعی ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو جان کا خطرہ ہوگا، یا سفر میں روزہ رکھے گا تو تکلیف ہوگی. تو یہ تمام آپ نے سفر سماعت فرمائی، یہ عذر شرعی ہے. بغیر عذر شرعی یعنی کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ صحیح ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کی جو عذابات ہیں یہ بعد میں ہوں گی. لیکن اس سے قبل میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک وہ مقام دکھلایا، جبرائیل امین علیہ السلام میرے ساتھ آئے اور کچھ عذابات دکھلائے. ان میں سے ایک عذاب میں نے جو دیکھا کہ کچھ بندوں کو گھٹنوں کے بل الٹا لٹکایا گیا ہے، اور ان کے جو گل پھڑے ہیں یہ پھاڑ دیے گئے ہیں، جن سے خون نکل رہا ہے، اور بار بار انہیں تکلیف دی جا رہی ہے کہ جیسے آگ کی تپش میں وہ جل رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطاری سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے تھے. یعنی روزہ افطاری کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے ہی افطار کر لیتے تھے. تو اندازہ لگاؤ، روزہ تھا اور افطار سے پہلے اس نے روزہ توڑ دیا، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے جو سرے سے شرعی عذر کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک روزہ بلا عذر شرعی چھوڑنے والے کے لیے 9 لاکھ سال جہنم میں اسے جلنا پڑے گا.
ہمارے اتنی طاقت نہیں کہ معمولی سے ایک انگار کی گاڑی کی تیلی سلگا کر اگر ہم اس کی چنگاری بھی ہاتھ میں پڑ جاتی ہے تو فوراً چھپک دیتے دور ہو جاتے ہیں گھبرا کر۔ وہ آگ جو دنیا کی آگ جو ہے اس کے عوض 70 گنا زیادہ تیز ہوگی، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ عبرت حاصل کریں، اور اگر اللہ نے صحت دی ہے غنیمت جانیں، روزے رکھیں، اور جو کسی عذر کی بنا پر روزے چھوڑ گئے ہیں تو اس کی قضا بعد میں رکھیں، کیونکہ یہ ایک روزہ ایسا ہے جو چھوڑ دیتا ہے تو پوری زندگی پر بھی اگر روزہ رکھ لے تو اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ کل جو ہے جو روزے کا کفارہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ روزے کا کفارہ کیا ہے۔ جو بلا عذر شرعی جو روزہ چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے کس قدر روزے رکھنے ہوں گے اور اس کے لیے کیا معاملات ہیں، انشاءاللہ ہم کل سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہیں گے سننے زیادہ مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔